غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 70 دن مکمل، تقریباً 19,000 افراد شہید، 8,000 لاپتہ، 60,000 افراد زخمی، بمباری کے نتیجے میں 17 لاکھ افراد بے گھر۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کی کوششیں تیز، قطری وزارت خارجہ نے نئی جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششوں کا کیا انکشاف۔ اس سے قبل قطر کی کاوشوں سے ہی 7 دنوں تک کی گئی تھی جنگ بندی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت جاری، ظالمانہ چھاپہ مار کارروائی کے دوران مزید 16 فلسطینی گرفتار، 7 اکتوبر کے بعد گرفتار افراد کی تعداد 4,500 سے تجاوز۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کا کمال عدوان اسپتال کے باہر ایک اور خوفناک قتل عام، اسپتال کے باہر پناہ لینے والے فلسطینیوں کے زیر استعمال خیموں کو اسرائیلی بلڈوزروں نے روندا، بے دردی سے کچل دیے گئے درجنوں بے گھر، زخمی اور بیمار افراد۔ غزہ کے تعلق سے امریکہ کا بڑا منصوبہ، اسرائیل اور فلسطین دورے کے بعد امریکی قومی سلامتی مشیر نے کہا فلسطینی اتھارٹی کے ہاتھ میں سونپا جائے گا غزہ کا کنٹرول۔ غزہ پر حکمرانی سے متعلق امریکی منصوبے پر سعودی عرب کا سامنے آیا بیان، وزیر خارجہ بولے کسی بھی بات چیت سے قبل تشدد اور جارحیت روک کر جنگ بندی کروانا ضروری، فلسطینی ریاست کے قیام کا کیا مطالبہ۔ اسرائیل کی اندھی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں سخت سوالات کا سامنا، رکن پارلیمنٹ نے پوچھا کرسمس کے موقع پر غزہ کے شہید بچوں کو آپ کیا دیں گے پیغام، کہا کرسمس تک مزید 1400 فلسطینی بچے ہونے والے ہیں شہید، جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ نہ دینے پر بھی اٹھائے سوال۔ غزہ میں جارحیت کے درمیان حوثی بحری جہازوں کو بنا رہے ہیں نشانہ، حوثیوں نے مزید 2 جہازوں کو نشانہ بنانے کا کیا انکشاف، حوثیوں کے حملوں پر امریکہ نے بھی کیا تشویش کا اظہار، حوثیوں کے حملوں سے بحیرہ عرب میں جہاز رانی کو بتایا خطرہ، حوثی ترجمان نے کہا جنگ بندی تک جاری رہیں گے حملے۔ لبنان سرحد پر حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو بنایا نشانہ، حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی، حوثیوں نے بھی اسرائیلی علاقے کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ حماس کے عسکری ونگ نے شمالی غزہ میں مزید اسرائیلی ٹینکوں کو کیا تباہ، کئی اسرائیلی فوجی بھی جہنم رسید، اسرائیل نے 20 فوجی مارے جانے کا کیا اعتراف، حماس نے اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو تباہ کرنے کی جاری کی ویڈیو۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی قید میں موجود اپنے ہی 3 یرغمالیوں کو کر دیا ہلاک، سینکڑوں افراد کا تل ابیب میں زبردست احتجاج، اسیروں کی رہائی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا کیا مطالبہ، گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے اپنے ہی لوگوں کو خطرہ سمجھ کر مار دی تھی گولی۔ غزہ کے اسکول پر بمباری کے بعد شہید الجزیرہ کے صحافی سامر ابو دقہ کی عمل میں آئی تدفین، اسرائیلی فوج نے زخمی صحافی تک طبی امداد پہنچنے کی نہیں دی تھی اجازت، اب تک 80 کے قریب صحافی ہو چکے ہیں شہید، آج مزید ایک اور صحافی عاصم موسیٰ جاں بحق۔ یو پی میں عمرہ کے لیے پاسپورٹ کی تصدیق کرانے آئی خاتون کو گولی مارنے کے بعد فرار ملزم انسپکٹر گرفتار، پولیس نے انسپکٹر پر رکھا تھا 20,000 کا انعام، سر پر گولی لگنے سے زخمی خاتون کی دوران علاج ہو گئی تھی موت۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل کانگریس کارکنوں کو متحد کرنے کے لیے کانگریس کا بڑا منصوبہ، جنوری سے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے مرحلے کا ہوگا آغاز، پہلے مرحلے میں راہل گاندھی نے 5 ماہ کے دوران کنیا کماری سے جموں کشمیر کا کیا تھا سفر، بھارت جوڑو یاترا سے راہل گاندھی اور پارٹی کی مقبولیت میں ہوا تھا اضافہ۔ کرناٹک میں ایک بار پھر ٹیپو سلطان پر سیاست گرم، کانگریس نے ٹیپو سلطان کے نام پر ہوائی اڈے کا نام رکھنے کی تجویز اتفاق رائے سے کی منظور، بی جے پی چراغ پا۔ میوات میں 3 ہندو خاندانوں سمیت 20 بے گھر خاندانوں کو آشیانہ فراہم کر جمعیت علماء ہند نے پیش کیا انسانیت کا ثبوت، 1 لاکھ روپے کا ابتدائی چیک سمیت سونپے زمین کے کاغذات، میوات فساد کے بعد انتظامیہ نے محکمہ جنگلات کی زمین کا حوالہ دیتے ہوئے بلڈوز کر دیے تھے مکانات۔ منی پور تشدد میں مارے گئے 23 کوکیزو قبائلیوں کی ادا کی گئی آخری رسومات، رشتہ داروں سمیت ہزاروں مرد و خواتین نے کی شرکت، نسلی تشدد میں اب تک 182 افراد ہو چکے ہیں ہلاک۔ آسام میں ہندوتو کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیمنت بسوا سرما حکومت کا ایک اور متنازع قانون کو متعارف کرانے کا اعلان، اب تعدد ازواج کو جرم بنائے گی آسام کی ہیمنت بسوا سرکار، فروری میں تعدد ازواج بل پیش کرنے کا آسام کے وزیر اعلیٰ کا اعلان، لو جہاد کو ختم کرنا بتایا بل کا مقصد۔ پارلیمنٹ سیکیورٹی کوتاہی معاملے پر راہل گاندھی مودی حکومت پر حملہ آور، بولے بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے ہی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں ہوئی کوتاہی، حکومت کی پالیسیوں پر راہل گاندھی نے اٹھائے سوال، بے روزگاری سے پریشان نوجوانوں نے پارلیمنٹ میں کود کر حکومت کو جگانے کی تھی ناکام کوشش۔ دیش میں سب سے بڑا مدعا ہے بے روزگاری کا مدعا، جو پورے دیش میں ابل رہا ہے۔ مودی جی کی پالیسیز کے کارن ہندوستان کے یواؤں کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔
तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। पार्लियामेंट सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। अब छठे मुलजिम महेश को किया गया गिरफ्तार। पार्लियामेंट में 2001 में हुए हमले की बरसी के मौके पर पेश आई थी ये वारदात। यूपी में नाबालिग की इस्मत रेजी के कसूरवार बीजेपी रहनुमा को अदालत ने सुनाई 25 साल कैद की सजा। 2014 में 15 साल लड़की के साथ इस्मत रेजी का दर्ज किया गया था मुकदमा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अहमद अस्सबाह का 86 साल की उम्र में इंतकाल। गुज़िश्ता माह तबीयत खराब होने पर अस्पताल में कराया गया था दाखिल। 2020 को अमीर की हैसियत से पार्लियामेंट में उठाया था हलफ। भटकल में मुनाकिद होने वाले 2 रोज़ा ज़िली सतह के तबलीगी इज्तिमा के लिए अंजुमन ग्राउंड में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। कल सुबह से होगा आगाज़। रूहानी इज्तिमा में उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफादा करेगी ज़िले की आवाम। ज़िला भर से अफराद और जमातों के पहुँचने का सिलसिला जारी। पूरे शहर के आवाम में इज्तिमा को लेकर जोश व खरोश।